یونس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر سجدے کی حالت میں ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ یونس کی ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا سجدے میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے ایمان پر بلا لیا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جس نے بھی یونس کی موت کی خبر سنی تو حیران رہ گیا۔ یہ وہی یونس ہے جو کبھی مسجد کی طرف نہ آیا، لیکن سنا ہے کہ وہ سجدے میں دنیا سے گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے کی فضا بدل گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، جس نے گناہوں بھری زندگی گزارنے والے کو بھی آخری لمحے میں نواز دیا۔ جب یونس کا جنازہ تیار کیا جا رہا تھا تو لوگ قطار میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا، میں نے اسے ہمیشہ بازاروں میں ہنستے کھیلتے دیکھا، مگر کبھی مسجد کی صف میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ لیکن آج وہ اس حال میں ہے کہ ہم سب اس پر رشک کر رہے ہیں۔ ایک اور بوڑھا شخص بولا، بھائیو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم سوچتے تھے یہ کبھی نہ سنبھلے گا، مگر دیکھو یہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اس کا انجام کتنا حسین ہے۔ یوں محلے کے کئی نوجوانوں کے دل لرز گئے۔ کچھ کے ہونٹوں پر کلمہ آیا، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب جنازے کی نماز کے لیے سب مسجد میں جمع ہوئے تو امام صاحب نے کہا، اے لوگو، دیکھو یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یونس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، مگر آخری لمحہ اس کے لیے رحمت مانگ گیا۔ اس کا ایک سجدہ وہ کر گیا جو شاید ہماری پوری زندگی کے سجدے بھی نہ کر سکے۔ اس لیے آج سے ہم سب کو اپنے سجدوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر کئی دل بدل گئے۔ نوجوانوں نے عہد کیا کہ وہ اب نماز کی پابندی کریں گے۔ یونس کے وہی دوست جن کے ساتھ وہ راتیں گانے بجانے اور غفلت میں گزارتا تھا، جنازے کے کونے میں کھڑے رونے لگے۔ ایک نے کہا، ہمیں لگا تھا یہ ہمارے ساتھ ہنس کھیل کر ہی مرے گا، مگر اللہ نے اسے سجدہ نصیب کر دیا اور ہم تو ابھی بھی غفلت میں ہیں۔ دوسرا بولا، کاش ہم بھی وقت سے پہلے سنبھل جائیں۔ یونس کی ماں سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس کے بیٹے کی موت صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کے لیے نصیحت بن گئی۔